السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین گرامی، رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے اور ہمارے واٹس ایپ گروپ سنی جمعیت الاحناف میں جو ممبران حضرات ہیں وہ مسائل پوچھ رہے ہیں، الحمدللہ ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ موقع کی مناسبت سے مسائل پوچھیں تو ان کے جوابات دیے جائے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تک جو گروپ میں سوال آئے ہیں ان میں روزے سے متعلق، سحری سے متعلق، اعتکاف سے متعلق، تراویح سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق بڑے کم مسائل آئے ہیں اور دیگر مسائل زیادہ پوچھے گئے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسائل پوچھیں، اپنے معلومات میں اضافہ کریں اور صحیح طریقے سے اپنے اعمال بجا لائیں۔ اس سے پہلے میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے 17 منٹ کی ایک آڈیو جاری کی تھی جو دنیا بھر میں پہنچی، لوگوں نے سنا اور لوگوں کے علم میں بہت اضافہ ہوا۔ پھر کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس کے بعد مزید مسائل جو اس میں ذکر نہیں کیے گئے تھے لوگوں نے پوچھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ علماء سے جڑے رہیں، مستند علماء سے، اور جو بھی مسائل ہیں نماز سے، روزے سے، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، پاکی ناپاکی، وضو، غسل، مسافر کی نماز، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز، تراویح کی نماز، اعتکاف، روزہ، سحر و افطار، یہ جو بھی معاملات ہیں اس کے حوالے سے مسائل پوچھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ حضرات، آج کا جو آڈیو ہے وہ روزے کی دعا کے حوالے سے ہے اور روزے کا کفارہ کیا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم تمام مسائل ذکر نہیں کر سکتے ہیں چونکہ یہ بہت طویل ہیں، بڑی تعداد میں ہے، تو تمام اس ریکارڈنگ میں نہیں آ سکتے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، آپ کو جو بھی ضرورت ہے آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کیجئے۔ میرا نمبر ہے 9820 672 770۔ یا آپ ہمارے گروپ میں ایڈ ہو جائیے جو ہر سال رمضان میں ایک مہینہ چلتا ہے جس میں فی سبیل اللہ مسائل بتائے جاتے ہیں، اور آپ واٹس ایپ پہ پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ٹیکسٹ کی صورت میں پوچھیے، میں جواب دوں گا آپ کو۔ حضرات، اکثر لوگ روزے کی دعا کے حوالے سے غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیے کہ روزہ اللہ تعالی کے لیے، شرع شریف میں روزہ کہتے ہیں اللہ تعالی کے لیے مرد و عورت کا صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکنے کا نام ہے۔ جماع یعنی بیوی سے صحبت۔ اور اس کے لیے اگر عورت روزہ رکھے تو دو چیزوں سے اس کا خالی ہونا شرط ہے کہ وہ حیض والی نہ ہو، یعنی اسے ماہواری نہ آیا ہو، یا اسے وہ نفاس کی حالت میں نہ ہو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، تو یہ شرط ہے۔ تو صبح صادق کیا ہے؟ صبح صادق جب شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو صبح صادق کی صحیح پہچان تو بامبے جیسے کیپٹل ٹاؤن کے اندر بڑی سٹی میں بہت مشکل ہے۔ وہ مشرق کی جانب ایک سفیدی ہوتی ہے، ایک ہلکی سی روشنی، جس کے بعد اجالا ہونا شروع ہوتا ہے، وہاں سے فجر کا آغاز ہوتا ہے اور سحری ختم ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج کل تو کارڈ مل جاتے ہیں جس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ یہ سحری کا ختم وقت ہے، تو اس کے مطابق آپ جو ہے اپنی سحری ختم کر لیا کریں۔ تو جب آپ نے سحری کر لی تو اصل میں یہ رات ہے، تو اب جو نیت آپ روزہ رکھنے کی کریں گے تو وہ نیت ایسی ہوگی: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا۔ ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا۔ یہ سحری کے وقت پڑھنے کی نیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں نے نیت کی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ آپ یہ نیت مغرب کے وقت بھی کر سکتے ہیں، رات میں عشاء میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جب سحری میں اٹھیں گے صبح صادق سے پہلے جو کارڈ پہ ٹائم ہوتا ہے ختم سحری کا، اس سے پہلے تک آپ یہی نیت کریں گے۔
لیکن کوئی شخص سو گیا اور سو کر ڈائریکٹ فجر میں اٹھا تو اب چونکہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، صبح صادق ختم ہو گئی، تو اب وہ کیسی نیت کرے گا؟ تو کوئی شخص رات میں سویا، صبح اٹھا اور روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کر پایا، سحری سنت ہے، سنت چھوٹ گئی، اب روزہ رکھنا ہے، تو زوال سے پہلے پہلے، زوال جسے راحب کبرا بھی کہتے ہیں، جس کی پہچان میں نے یہ بتائی تھی کہ آدمی کا اصل سایہ اس کے پیروں میں آ جائے، ایک وقت دوپہر میں ایسا بھی آتا ہے، اس کو زوال کہتے ہیں، تو زوال سے پہلے پہلے نیت کر لے، زوال کے بعد اگر نیت کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو سحری میں نہیں اٹھ پایا، دیر سے اٹھا، تو اب کیسی نیت کرے؟ تو بہت سے لوگ اب بھی ایسی نیت کرتے ہیں، تو غدل للہ تعالی کا مطلب ہوتا کل روزہ رکھوں گا، لیکن اب وہ آپ تو آج نیت کر رہے ہیں آج کے روزے کی، وہ نیت ہوگی نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ اس کا ترجمہ ہے نیت کی میں نے اللہ تعالی کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ یہ نیت کب کریں گے آپ؟ جب سحری میں نہ اٹھ پائے، دیر سے اٹھ گئے، تو زوال سے پہلے پہلے یہ نیت آپ کریں گے۔ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، غدل للہ تعالی والی نیت اب نہیں ہوگی۔ اور بہت سے لوگ افطار کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں تو وہ دعا بھی حضور پرنور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جائے۔ تو خیر یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، بسم اللہ پڑھ کر روزہ افطار کر لیں اور روزہ افطار کے بعد وہ دعا پڑھیں۔ اب کفارے کے مسائل، کہ روزہ ہونے کے بعد روزہ توڑ دیا تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ روزے کے بدلے صرف روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ، اور ایک صورت یہ ہے کہ روزے کے بدلے آپ کو، اگر روزہ آپ نے جان بوجھ کر توڑا تو اس کے بدلے آپ کو 60 روزے رکھنے ہیں کفارے کے، اور یہ ایک جو توڑا یعنی ٹوٹل 61 روزے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت بھر پیٹ کھانا کھلائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جو کفارے کے روزے آپ رکھیں گے تو وہ کنٹینیو ہونا چاہیے۔ مان لیجئے 35 روزہ رکھا، 36واں نہیں رکھا، تو پھر اب اس کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے کفارہ۔ تو یہ اچھے سے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ تو روزہ توڑنے سے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت تو یہ کہ اس میں صرف ایک روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ آدمی کو کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے، اور ایک یہ جو توڑا۔ اس کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ مجھے پوچھیں کہ کن صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے، کن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں آتا ہے، تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ بس ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ جس کو در مختار کتاب الصوم باب ما یفسد الصوم کے اندر جلد 3 میں صاحب در مختار نے بیان کیا ہے۔ خلاصہ مسئلے کا یہ ہے کہ کسی شخص نے سر میں تیل لگایا یا غیبت کی، یا مان لیجیے آنکھ میں دوا ڈالا، اب اس نے خیال کیا کہ میرا روزہ ٹوٹا، یا کسی عالم سے مسئلہ پوچھا اور اس عالم نے غلط فتویٰ دیا کہ ہاں تمہارا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس نے کھا پی لیا تو اب یہ ایسی صورت ہے کہ اسے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے، اور یہ ملا کر 61 روزے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا۔ کفارے کے بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ برائے مہربانی علماء سے پوچھ لیا کریں یا مجھے واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ خدا حافظ۔